سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کریں گے یہ عظیم المرتبت شخصیت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کی شان میں جبرائیل امی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جنہیں معزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی اور قریشی تھے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، اور وہ اس طرح کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام قیس بن زید تھا اور ماں کا نام عاتقہ بنت عبداللہ، اور انہیں ام مکتوم کے نام سے اس لیے پکارا جاتا تھا کہ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نابینا پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی آنکھوں سے وادی مکہ معظمہ میں اسلام کی نورانی کرنوں کا مشاہدہ کیا۔ آپ بھی ان صحابہ کرام سے ہیں جن نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ تحریک اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام کو جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، جناب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خندہ پیشانی سے ان مشکلات کا سامنا کیا، اور آپ کتاب الہی، دین اسلام اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں ہمیشہ 2 قدم آگے ہی بڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح سرداران قریش حلقہ بخوش اسلام ہو جائیں، اور ایک روز عتبہ بن ربیعہ، عمرو بن حشام، امیہ بن خلف، ولید بن مغیظہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور دل میں یہی شوق اور جذبہ موجزن تھا کہ یہ لوگ دعوت اسلام قبول کر لیں تاکہ میرے جانثار صحابہ کرام ان کی اذیتوں سے بچ جائیں۔ محفل جمی ہوئی تھی اور وہ سب ہمتن گوش ہو کر اسلام کا پیغام سن رہے تھے۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، اور آتے ہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کرنے لگے۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر انداز کیا اور سرداران قریش کی طرف پوری طرح متوجہ رہے، لیکن دل میں یہی لگن تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور دعوت اسلام پروان چڑھے۔ جب محفل برخاست ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے ترش رد ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ نابینا ہے، اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یہ 16 آیات حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جو آج تک پڑھی جاتی ہیں اور قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ یہ وحی نازل ہوتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی محبت گھر گئی۔ اس کے بعد ہر محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے۔ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے، اپنے قریب بٹھاتے، خیریت دریافت کرتے، اگر انہیں کوئی ضرورت ہوتی تو اسے فوراً پورا کرتے۔ جب اہل قریش نے اہل ایمان کو شدید اذیتیں دینا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ پہلے مرحلے میں جن صحابہ کرام نے ہجرت کی ان میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کی اور دین اسلام کی دعوت پھیلانے میں ہمتاً مصروف ہو گئے، اور ان کی دعوت سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل مؤذن مقرر کر دیا۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے اور انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کی تلقین کرتے۔ معمول یہ تھا
کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی اقامت کہتے، اور بعض اوقات وہ اس عمل کو الٹ دیتے۔ رمضان المبارک میں تو ان کی اور زیادہ شان ہوتی۔ مدینہ منورہ میں لوگ ایک کی اذان پر سحری کا کھانا تناول کرتے اور دوسرے کی اذان سے سحری کھانا بند کر دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان دیتے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نماز فجر کے لیے اذان دیتے، کیونکہ آپ فجر کے وقت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر حاضری میں تقریباً 10 مرتبہ انہیں مدینہ منورہ کا نگران مقرر کیا، اور ایک مرتبہ ڈیوٹی اس وقت ان کے سپرد کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجاہدین بدر کی شان میں چند آیات نازل فرمائیں اور گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر ان مجاہدین کو بہت زیادہ فضیلت دی تاکہ مجاہدین میدان میں بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لیں، اور گھر میں بیٹھے رہنے والے لوگ اپنی اس عادت کو ناپسند کرتے ہوئے ترک کر دیں۔ اور یہ آیات سن کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہوئے۔ وہ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں معذور نہ ہوتا تو ضرور جہاد میں شریک ہوتا۔ حضور، ہم تو جہاد کی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ اور پھر افسردگی کے عالم میں بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعائیہ کلمات نکلے کہ الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ پر غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ زید لکھو، فرمایا یہ آیت لکھو کہ مومنوں میں بیٹھے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور، جو لوگ معذور ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور آپ پر پھر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ نے فرمایا، زید، پہلے جو لکھا ہے اسے پڑھو۔ میں نے پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کے آگے یہ لکھ دو کہ محتاجوں کے علاوہ۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ حکم نازل ہو گیا کہ جس کی وہ دل میں تمنا کیے ہوئے تھے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معذور لوگوں کو جہاد سے مستثنی قرار دیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن مکتوم کے دل میں اس خیال نے انگڑائی لی کہ کیا ہوا اگر میں معذور ہوں، کیوں نہ جہاد میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ ہمیشہ بڑے لوگ بڑے ہی کارنامے انجام دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ان کی یہی کوشش رہی کہ کوئی غزوہ ان سے نہ چھوٹے، اور ہر میدان جنگ میں جھنڈا تھامنے کے لیے پیشکش کی اور فرمایا کہ میں آخری دم تک اسے تھامے رکھوں گا، اور آپ اسی حالت میں شہید ہو کر گرے کہ اسلامی جھنڈا آپ کے بازوؤں کی گرفت میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کی کہ اگر کوئی مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے تو یقیناً اس کے دل کو اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک وہ اللہ کے کلام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا نہ کر لے۔ وہ منافقوں میں سے نہیں ہوگا جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔